کی طرف سے اس نے جو کچھ فرما دیا کہ مقدر فکس ہو گیا، اس نے یہی بتا دیا کہ محنت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ایندھن جس کا پتھر ہے یہ ہے نا بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو راستہ لو اور بلکہ دعا مانگو کہ تمہیں سیدھا راستہ ملے اور عطا ہو جائے۔ یہ دعا بھی کیے کرو کہ تم لوگوں کو سیدھا راستہ عطا ہو۔ تو محنت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تم محنت کے بغیر رہ نہیں سکتے، تمہاری مجبوری ہے۔ اور یہ کائنات کا ذرا بھی غور کرو گے تو نظر آئے گا کہ ذرہ ذرہ محنت کر رہا ہے، سارا کائنات کام میں لگی ہوئی ہے کہ بیج آپ نے زمین میں بویا، اب زمین کی پہلائیوں میں تاریکیوں میں محنت شروع ہوگی، کاروبار شروع ہو گیا محنت کا، کیا چلتا جا رہا ہے۔ اب بیج جو ہے وہ پھوٹے گا، زمین سے وہ وصول کرے گا اپنی ہم جنس ہم وزن چیزیں، اور پھر اس کے بعد پودا آئے گا، پھر آندیاں، طوفان، بادل، برساتیں مقابلہ کرتا ہوا، پھر وہ وحوش، طیور، جانور، درندے پرندے سے مقابلہ کرتے ہوا، اور انسانوں کا بھی مقابلہ کرتا ہوا۔ انسان جو ہے وہ سائے کاٹ لیتے، اس کا چاقی کاٹ لیا، پھر وہ چلتا چلتا جو ہے نا ذرا محنت کرتا کرتا فائدہ مند ہو گیا، منفعت بخش ہو گیا، کبھی پھل دے گیا، کبھی سایہ دے گیا، یہ تو مرتے ہوئے لکڑی تو ضرور دے گا۔ اب آدمی پھر فائدہ ہوا، محنت کرتا، اور ایک چھوٹی سی چوٹی کو دیکھو، صبح سے شام تک کبھی چوٹی آپ نے نہیں دیکھو گے کہ آرام سے بیٹھے کالی چوٹی۔ دنیا میں محنتیں مختلف قسم کی ہیں، یہ کرتا ہے ساری کائنات۔ سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، کائنات کا ذرا ذرا مصروف ہے، محنت ہے، بلکہ ہما حال محنت میں مصروف ہے۔ موسم محنت کرتے ہیں، ہر چیز کا مقابلہ کرتی ہے۔ دریا پہاڑوں میں سے چلتا ہوا اور محنت کرتے ہوئے اپنا راستہ کاٹتا ہوا جا پہنچے دریا سمندر کو، ہر چیز محنت کرتی ہے۔ آپ سمجھ آ رہی بات؟ تو محنت جو ہے یہ کائنات کی اندر جبلت ہے، محنت کے بغیر کسی کا رہنا مشکل نہیں ہے، بلکہ جواری محنت کرے گا، نیک محنت کرے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ محنت کرنا تیری فطرت ہے، تو اسے رک نہیں سکے گا۔ اب محنت وہ کر جو تجھے برباد نہ کرے، محنت وہ کر جو ہمارے راستے کی محنت ہو، محنت وہ کر جس کا انجام جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، قرب ہو۔ تو محنت جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی مشکل سے انسان پہنچا منزل پہ، کہتا ہے بڑی محنت کر کے میں یہاں پر آیا ہوں، تو سامنے والے لوگ کہیں گے کہ تو دوزخ ہے، کہتا ہے دوزخ ہے تب بھی بڑی محنت ہے۔ تو جانا محنت کے ساتھ ہی آپ نے دوزخ یا جنت، اس لیے کہ اتنی محنت نہ کرو اور کہ جہاں بھی مطلب آپ کے پاس بیٹھے رہو، محنت کرتے کرتے گاتے ہنستے ہوئے دوزخ میں جا پہنچو۔ کہتے ہیں بے شمار لوگ بڑی محنت کے ساتھ دوزخ میں جاتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ دوزخ میں جا رہے ہیں کہ محنت کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کام دیکھو کہ گناہ کی تلاش میں صبح سے شام تک سرگرداں لوگ رہتے ہیں، تلاش گناہ کی ہے، اور رزق کی تلاش عام طور پر حرام، چور، ڈاکو، جواری، بلکہ ہر آدمی جھوٹ کی تلاش، جھوٹ کی باتوں کی تلاش۔ تو محنت کر کر کے انسان پہنچتا ہے کہاں پر۔ اب پیسے تو عام طور پر مطلب کاروبار خراب ہوتا ہے پیسے کا، جو انسان محنت کماتا ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں علائش یا آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے ابھی آپ سب نے پڑھا کیا ہے، ایمان والو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کاروبار نہیں ہوگا، جب کاروبار نہیں ہوگا اور تمہاری بچت جو ہے نا وہ منفعت نہیں دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اپنا رزق استعمال کرو، اس کا رزق میں شاید فلاح ہو جائے۔ اب بات سمجھیں، محنت تو محنت جو ہے انسان کی فطرت ہے، اس سے بچ نہیں سکتا، بلکہ مقدر یہ ہے کہ تم محنت کرنے پہ مجبور ہو، تقدیر یہ فکس ہو چکی ہے کہ محنت کرنے پہ۔ اور کہتے ہیں جو آئیڈیل مین ہے، نکما انسان، سب سے زیادہ اس بیچارے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کام کو نہیں کہتے وقت کیسے گزارو، کبھی کہتا ہے تیرے پاس ٹائم ہے میں تجھے ملنے کے لیے آ گیا، بائی دی وے کیا حال ہے، کوئی تاش سے نکالے گا جیب سے، کبھی شطرنج کھیلے گا، کبھی کوئی سنیما جائے گا، کبھی پریشان ہوگا، کبھی بیچ جائے گا، کبھی کچھ بار۔
اس بیچارے کو عذاب ہی ہے زندگی، کیونکہ کام تھوڑی ہے. جن لوگوں کے پاس کام ہے وہ آسانی میں رہتے ہیں، تو ان کی محنت جو ہے اچھی ہوتی ہے. سب سے اچھی محنت وہ ہے، یہ مختلف محنتیں ہیں، اچھی محنت وہ ہے جو اللہ کو مقبول ہو اور مقبول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محنت وہ ہے، اور محنت وہ ہے سب سے اچھی جو آپ کو کسی نیک راستے کی طرف لے جائے، ورنہ محنت کے ذریعے ہی عذاب ہے. کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی قبر جو ہے اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، dig their grave with their own teeth، اپنی مطلب محنت کرتے کرتے عذاب میں جاتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا اپنے ہاتھ سے انسان لکھتا ہے اپنا عبرت النامہ. کیا لکھتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان سے فرما دیا کہ تمہارے اپنے ہاتھ میں تمہارا مال نامہ ہوگا، ریٹن بائی یور سیلف، تمہارے ہاتھ سے لکھا ہوگا، تم خود پڑھ لینا. اور تم پتہ ہے کہ تم ہر روز لکھتے جا رہے ہو. لکھنے کا ہے عمل، ہاتھ کا عمل اور ریکارڈ، خیال کا عمل، گفتگو کا عمل، جذبات کا عمل، اور دوسرے کی طرف رجوع کا عمل، دوسرے کو دھوکہ دینے کا عمل. اور یہ جتنے بھی اعمال اشغال آپ کے ہیں یہ سارے کا سارا آٹومیٹک ریکارڈڈ ہو رہی ہے، اور پھر یہ چیز بن جائے گا اعمال نامہ، اور اس کی مائکروسکوپک فلم بن جائے گی. مختصر سی بات، آپ کے ہاتھ میں ہوگا اعمال نامہ، اوپر خود پڑھ لینا کہ یہ کام میں نے کیے. اس لیے محنت جو ہے انسان کی فطرت ہے کہ محنت کرے گا، ضرور کرے گا. مقدر یہ ہو چکا ہے کہ تو محنت کے بغیر رہ نہیں، اور اس لیے انسان محنت کرے گا. کوئی آدمی محنت کے بغیر رہ سکتا ہے نہیں، اللہ نے بنایا ہے. اور اس کا بچے کا پیدا ہونا محنت ہے، بچے کا پرورش کرنا محنت ہے، اس کا بڑا ہونا محنت ہے، اس کی صحت محنت ہے، اس کی بیماری محنت ہے، اور موت تو ہے ہی محنت. بڑی مشکل سے بدلے میں مرتا ہے. موت کے بعد تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے ماموں کو، دوستوں کو، چلو بھی چکو ٹھیک ہے نعرہ حاضری لگاؤ یا علی بدل. مر جو گیا آدمی کیا کرے گا؟ اب وہ دوست جائے گا ساری عمر کے دوست، چلو یہ ضروری ہے کندا، ہاں کندا نہ دے تو جھاڑو سے واپس، اور وہاں پہ قبر کھودنے والے محنت کر رہے ہیں. بڑی محنت ہے انسان کی بات راستے میں. تو محنت ہی آپ کا مقدر ہے. محنت سے بچ کے دیکھو. اگر آپ کا خیال ہے کہ مقدر تیار چکا تو پھر محنت نہ کرو، بس سب بچ کے دیکھو. آپ دوسرے دن جو ہے نا وہ چیخے لگانا شروع کر دو. سب سے بڑی سزا انسان کو یہ ہے کہ کیا ہے؟ محنت سے بڑی سزا سمجھتے ہیں. ان کو پتہ کیا سزا ہوتی ہے سب سے بڑی؟ کہ آپ 2 گھنٹے چپ رہو. بڑا مشکل ہے. یعنی کہ ایک دن ایک کمرے کے اندر رہو غیر محنت کے. آپ کہیں گے یہ سالٹری کنفائنمنٹ عذاب ہے. اپنی آواز جزیرے میں پھینک دو کسی آدمی کو، کہ یہ سارا جزیرہ تیرا ہے، اس میں آبادی کر دو، درخت ہے، پھل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آواز اس کے کانوں میں کوئی نہیں، چیخے مارے گا، اب یہ بات سنے گا. صحرا کے اندر انسان کا بدعا دیتے ہیں لوگ کسی کو کہ جا تجھے صحرا کے اندر تنہائی کی رات ہے. صحرا کے اندر تنہائی کی رات جو ہے نا یہ کسی کو بدعا دیتے ہیں. یہ بات ہے کہ صحرا ہو اور کوئی ساتھی ہو اور تنہا ہو، یہ عذاب کی کیفیت ہو جاتی ہے. انسان اپنی آواز سننا چاہتا ہے، کوئی آواز سننا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں سے کسی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ سب محنتیں ہیں. بلکہ پھر محنت جہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اپنی پسند کا نظارہ دیکھنے کے لیے پاؤں حرکت کرتے ہیں، چل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہتے دیکھتے جا رہا ہوں. کوئی چیز دیکھتے جائے گی، پہاڑ دیکھے، دریا دیکھے، بندہ دیکھے، پرندہ دیکھے، انسان دیکھے، کچھ دیکھے، دیکھتے جا رہا ہے نا. تو پاؤں جو ہے اس طرف حرکت کرتے ہیں. یہ محنت. شوق جو ہے یہ محنت ضرور بنتا ہے. شوق محنت بن جاتا ہے. اگر شوق ہو یا لگن ہو تو خود بخود محنت ہو جاتی ہے. ضرورت خود بخود محنت بن جاتی ہے. اور جس کی ضرورت ہوگی آپ اس طرف ہاتھ بڑھا دو گے. کھانا چاہیں ادھر آپ ہاتھ بڑھا دو گے، ضرور لو گے. پھر کھانا بنانا محنت ہے. آسمان سے بارش کے ساتھ فصل، زمین کی تیاری محنت، فصل کا ہونا محنت، وہاں سے مارکیٹ سے، گھر سے یا پسائی سے چوانے تک ساری محنت ہے. پھر میدہ محنت ہے. پھر یہ واقعہ سارے کائنات
ساری کائنات جو ہے نا ہما وقت گردش میں ہے، یہ محنتیں ہو رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مقدر ہو چکا، اس کو پہچانو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تمہارا مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے، لیکن اگر کسی کو اس نے وقت سے پہلے بتایا کہ تو دوزخ میں جانے والا ہے، اگر یہ بتا دیا جائے خالی وقت سے پہلے اطلاع مل جائے آپ کو کہ جنت میں جانا ہے، یقیناً شاید لوگ عبادت نہ کریں، اور پتہ چل جائے دوزخ میں جانا ہے تو پھر شاید لوگ پھر بھی عبادت نہ کریں کہ جانا ہی دوزخ میں، اب کیا کرنا۔ بچے کو پتہ چل جائے کہ اسے اس سال فیل ہونا ہے، محنت نہیں کرے گا، اور پتہ چل جائے کہ پاس ضرور ہونا ہے، پھر کیا محنت کرنی ہے؟ محنت تو ہوتی تب ہے جب آدھا پتہ آدھا پتہ